بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب یہ جو پڑھا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نماز روزے یہ سب ادا کرتے ہیں، اگر اپنے فیصلے غلط عدالتوں مل جاتے ہیں تو ہم منافق ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں وہ جب وہ ظالم اور کافر ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے یا کیا بات ہے اس میں؟ ہاں صحیح ہے، قرآن پاک کا ہی بیان ہے۔ اس میں ہم دوبارہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو کوئی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اسی لیے جو ہے کہ کم از کم ہم میں یہ احساس ہی پیدا ہو جائے کہ ہم مسلمان نہیں رہے۔ مسلمان بننے کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، کوشش کریں کہ اسلامی نظام برپا ہو مسلمان ملکوں میں، اللہ کا قانون نافذ ہو عدالتوں میں اور ہر جگہ، تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان رہ سکیں۔ ورنہ جیسے پڑھا سارا قرآن مجید کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض باتیں جو ہیں اللہ کی کتاب کی تم مانتے ہو، بعض نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی امتوں کی سزا پھر یہی ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ چلو تھوڑا بہت تو ہم کرتے ہیں، فرمایا نہیں، وہ تھوڑا بہت جو کرتے ہیں وہ بھی اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کرتے ہوتے تو باقی حکم بھی تو اللہ کے نا، اللہ کے نہیں کرتے۔ جو من چاہتا ہے نا کہ چلو یہ باتیں کوئی نقصان نہیں دیتی کر رہے، وہ اپنی خواہش کے بندے، اصل میں ان کا نا خدا وہ نہیں، جو اصل خدا ہے نا رسول ان کا رہبر ہے، انہوں نے اپنی غرض کو اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، جو پسند آتی باتیں کر لیتے، جو نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ایسوں کی کوئی نیکی خدا کو پسند نہیں، ان کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ اور بدلہ کہا ایسے لوگوں کا کہ جو بعض باتیں مانے، اور ان کی سزا یہی کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو۔ اب دیکھ ہی رہنا آپ کے جتنے ذلیل و خوار ہم ہیں، کروڑوں اربوں ہوتے ہوئے ہماری کوئی قدر نہیں۔ جس کافر ملک کا جی چاہتا چڑھائی کرتا، ہمیں جوتیاں مارتا، اور آخرت میں اللہ فرماتا سخت عذاب میں مبتلا ہوگے، تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ باتیں تو ہے ٹھیک، مگر ایک فکرہ جو اس میں آیا نا، ساری ہماری بدبختی اسی میں پنا، اس کو ہم سمجھیں نا کہ اس امت نے پہلے مداہنت کی، جب پٹری سے اتری ہے نا حکومت، اس وقت ہمارے جو بزرگ تھے نا، بڑے بڑے تھے، صالحین متقی صحابہ اور تابعین، وہ میرے بھائی نے انہوں نے سستی دکھائی، مقابلے میں نہیں آئے، دو چار آدمی آئے مارے گئے، ان کے سر کاٹ دیے گئے، باقی اپنے گھروں میں نہ کوئی خوف کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ اگر اس وقت باندھتے نا، سارے نکل کھڑے ہوتے کہ یار کیوں تم یہ کام کر رہے ہو کہ مسلمان حکومت شرعیت سے آزاد ہو رہی ہے، اپنی مرضی کے حکم جاری کریں، تو آپ کے سامنے یہ واقعہ کربلا اور ہررا اور پھر سارے نہیں، ان لوگوں نے نا وہ فکرہ لکھا ہو رہا کہ پہلے امت نے مداہنت کی، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ تعاون ہی کر دیا، ساتھ ہی مل گیا ان حاکم کے، کوئی کلرک بن گیا، کوئی قاضی بن گیا، سوچا ہی نہ کہ ان کے ساتھ کوئی تعاون بھی، نیک کام بھی ان کا کرنا ہے، ان کو سہارا دینا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، پہلے ذہن یہ تھا مسلمانوں کا کہ ایک آدمی جو تھا نا، اس کو کہا حکومت نے کہ تم فلاں جگہ جا کر نا صرف یہ فنڈ تقسیم کراؤ پوری ایمانداری سے غریبوں مسکینوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس میں کیا عرض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس میں بھی عرض ہے، یہ نہیں مطلوب کہ غریبوں کی مدد کی، یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا تعاون لے لیں اور لوگوں کو یہ ثابت کرنے کہ بڑے بڑے نیک لوگ ہمارے ساتھ ہیں، انکار کر دیں۔ عطا بن ابی رباح سے پوچھا کہ میرا بھائی جو ہے نا غریب ہے، وہ صرف اتنی نوکری کرنا چاہتا ہے کہ نا جو دوات ہے نا اس میں سیاہی وغیرہ ڈال کر جج کے سامنے رکھ دے۔ انہوں نے کہا کون ہے اس وقت حاکم؟ کہنے لگے خالد بن عبداللہ قتری، بڑا ظالم تھا، بے ایمان، بعد میں بہت بری طرح مرا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تیرا بھائی اگر ایسا کرے گا تو جیسے قرآن میں آیا نا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ تو ظالموں کی طرف وہ جھک گیا، پھر جہنم میں اس کا ٹھکانہ۔ پہلے تھوڑی بہت غیرت تھی، پھر آہستہ آہستہ عہدے لینے لگے، عہدے لیتے لیتے پھر بالکل جائز ہی کر دیا۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں تجدید ہدایت دین کے حاشیوں کی، جب تاتاری آئے تو انہوں نے فتویٰ پوچھا کہ کافر حکومت ٹھیک ہے، تو پھر مولوی جتنے تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا، مسلمان تو کچھ آ رہا ہے کہ کافر حکومت بھی اگر انصاف کرتی ہو نا تو وہ بھی اچھی ہے، بچائیں کافر حکومت نے انصاف کیا کرنا، دنیاوی انصاف کی بات الگ ہے، وہ تو خود ظالم ہے کہ خدا کی زمین پر اللہ کی شریعت کو معطل کر رہی۔ تو آہستہ آہستہ نا لٹتے پہلے سستی دکھائی، پھر تعاون کرنے لگے، پھر جائز ہی کر دیا، پھر اس کے حق میں دلیلیں دینے لگے،
اور اب مسئلہ ہی بن گیا کہ جو بھی حکومت ہو نا تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے، ذل اللہ، اللہ کا سایہ دور چلے گا، دین و دولت میں جدائی ہوگی نا، حکومت الگ ہوگی، اسلام الگ ہوگی۔ اب ہم کتابوں میں پڑھیں، جیسے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ ہی سکتے ہیں نا، کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، نہ کوڑے مار سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آیتیں برکت کے لیے رہ گی۔ بیچارے مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ نے اس زمانے میں کہا کہ مانے نہ کوئی کہ مد ہے ہر جدر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، کہ مسلمانوں کا دریا جو اترا نا اور پھر چڑھا نہیں، اور کہتے ہیں اس کے بعد تو کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ اترنے کے بعد بھی کبھی دریا چڑھا کر مایوسی، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جدر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ ہمارا دریا تو جب سے اترانا دوبارہ چڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ اور دیکھیں پھر آصف بیٹا الٹے ہم ہی مولوی پیدا ہو گئے جو ان لوگوں کو جو حکومت کا بگاڑنے والے ان کی حمایتیں کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کو خلیفہ برک کہتے ہیں، ذہن ہی الٹے ہو گئے۔ مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ مسلمانوں کی بدنصیبی دن بدن بڑھتی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ یہ حجاج ہے، ظلم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہر دن جو مسلمانوں کا آئے گا نا وہ پہلے دن سے بدتر ہوگا، اس لیے تم کیا کہتے ہو کہ حجاج ہے، اس کے بعد تم اس سے بھی برے دیکھو۔ واقعی ایسے ہوا کہ دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ مد و جدر، مد ہوتا چڑھنا، سمندر چڑھ جاتا، جدر ہوتا نیچے چلا جاتا۔ سانس لیتا نا، جیسے سانس آدمی لیتا نا، لہریں آتی ہیں اوپر، دور تک پانی چلا جاتا، پھر نیچے اتر جاتا، اور نیچے اترنے کو جدر کہتے ہیں، اوپر آنے کو۔ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جدر کے بعد، وہ کہتا سرے سے منکر ہو جائے گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اترنے کے بعد چڑھتا، نہیں بھائی ہمارا تو چڑھا نہیں موجود۔ توبہ، ایسا ہی ہوا توبہ۔ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جدر کے بعد، دریا کا جو ہمارے اترنا دیکھے۔ بد نصیبی بات ہے۔ یہی بات یہی بیٹا شریک قرآن ہتھیار بن گیا ظالم حاکموں۔ دیکھا نا جب دربار تھا یزید کا اور بیچارے قیدی کھڑے تھے سر سے، تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی امام زین العابدین کے ساتھ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، یہ یزید نامراد نے پڑھی کہ اللہ بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے۔ آیت کو اپنے حق میں بنا لیا کہ اگر ہم برے ہیں تو ہمیں اس نے کیوں بادشاہی دی۔ بس اسی لالچ میں آ گئے تھے، اب روٹی کا بڑا مکان اب روٹی کا بڑا مکان تو ایک طرف رہا، روٹی پکانے سے بھی رہ گئے۔ گیس بند ہو گئی، کل پانی نہیں ملا، پینے والا پانی نہیں ملا قاری صاحب کے گھر سے، انہوں بیچاروں نے مجھے پھر نا ٹیلر ماسٹر کے پاس سے لا کر پینے کے لیے صرف کربلا بن گئی۔ اور قرآن مجید میں آپ سورہ انفال میں پڑھیں، حیرانی ہے، خود نبی علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مسلمان 10 کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر اب تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم میں کمزوری آ گئی، اب صرف 1-2 کا مقابلہ کر سکتا، 10 کے مقابلے کے بجائے 1-2 کا رہ گیا۔ تو اصل بات جو ہے نا کہ جو آدمی اسلام میں آئے اس کو اسلام سکھایا جائے، وہ اسلام پر عمل کرے، وہ تھوڑے ہی ہونا بہت اچھا، مگر فخر کریں ہم مسلمان اتنے ملین ہیں، نہ اسلام کو سمجھ جو نہ عمل کرتے ہیں، تو وہ بالکل وہی مثال ہے کہ سوجا ہوا جسم ہے، کچھ پیدا نہیں۔ اب اس فتنے کو کہتے ہیں مرض کو نفاق، ہم کہتے ہیں منافقین، یہ روگ ہی تھا کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اعلان کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، جن کا اللہ نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، زبانوں سے دعوے کرتے ہیں، بہت بلند آنگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان کا حکم مانیں گے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر جب عمل کا موقع آتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ کرو کام دین کے مطابق،
اس وقت ان میں سے ایک گروہ جو ہے نا پھر کھسک جاتا، بالکل حکم نہیں مانتے، کچے نکلتے ہیں، جھوٹے مدعی ثابت ہوتے ہیں، ان کے وہ سارے نعرے جو ہے نا کھوکھرے نکلتے ہیں۔ وقت آیا آزمائش کا کہ اللہ کے راستے میں جانے دو، مال خرچ کرو، نیکیاں کرو، کنی کترا گئے۔ یہ ٹولہ جو اندر اسلام کے آ گیا نا شروع سے ہی، بس اسلام کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ اس کی بجائے اچھے اور پکے مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے ہی ہوں تو اللہ کے دین کے لیے کارآمد ہے۔ یہ سب ناکارہ لوگ ہیں۔ اب بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت اسلام کے دعوے کرتے ہیں، الحمدللہ میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، بڑے ایسی باتیں، مگر جب شریعت پر عمل کا مرحلہ آتا ہے بالکل اس سے کھسک جاتے ہیں، اور اس سے جان چھڑانے کے لیے الٹا عقیدے کر لی ہے۔ میرے ایک دوست نے مولوی صاحب انہوں نے واقعہ سنایا کہ میرے سامنے کی بات، ایک مولوی صاحب آواز کے لیے آیا تو انہوں نے کہا، میں ساتھی ایک رکھا، اس نے کہا نہیں مولوی صاحب کھاتے پیتے نہیں، بس آپ لوگوں نے 4 کلو دودھ لینا، اس کو ہلکی ہلکی آگ پر رکھنا، جب وہ گاڑھا ہو جائے جتنا اصلی شہد میں لانا، 11 انڈے جو ہے ان کی زردی ڈالنی ہے، یہ تو تقریر سے پہلے کھائے، اور تقریر کے بعد کہہ دیا کہ چلے کلو جو ہے نا گوشت لینا ہے، اس کو بھی اسی طرح رکھنا، اس کی یخنی نکالنی ہے، بوٹیاں باٹیاں تم کھا رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے مولوی صاحب نے ایک دوسرے مولوی صاحب سے جو ان کے ہم عقیدہ سے کہا، یار مولوی نے اتنا کہا، تو کہنے لگا حلال چیزیں تھی کھا رہی ہے، پھر کیا ہوا؟ ان بیچاروں نے کہا اللہ کے رسول تو تھوڑا کھاتے تھے، کہنے لگا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اور تھے، ہم اور ہیں، ہم بشر ہیں، وہ بشر نہیں۔ اندازہ کرے اپنی گمراہیوں کو جہر ثابت کرنے کے لیے کیسے جواز کر لی۔ یہ جو زور دیتے ہیں نا کہ بشر نہیں، یہ نمونے سے جان چھڑانے کی۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عیسائیوں کی طرح یہ بنا لیا کہ اگر نیک عمل کر کے جنت لینی تھی، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ اگر نیکیوں سے جنت ملتی ہوتی تو خدا کے بیٹے کو کیا ضرورت تھی معاذ اللہ کہ وہ دنیا میں آئے اور انسانی شکل میں ہو کر ساری تکلیفیں اٹھائے، اس کے منہ پر تھوکا جائے، اس کو کوڑے لگیں۔ یہ ساری مصیبتیں تو اس نے اسی لیے اٹھائی ہیں کہ ہمارے گناہ بخشا دی۔ اسی طرح ان لوگوں نے یہ باتیں بنا لی کہ رسول اللہ نے اگر نیکیاں کروانی تھی تو پھر ان کا کیا فائدہ، وہ ہمارے شفیع ہیں، نجات دہندہ ہیں، ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو دین سے نا جان چھڑانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کر لی۔ میں نے ایک شیعہ عالم کی کتاب میں پڑھا، اس نے اپنے ایک بندے کے بارے میں لکھا کہ وہ بہت بدکاری کرتا تھا، ہر گناہ کرتا تھا۔ جب اس سے کہا تم کر دے، انہوں نے کہا حسین نے جان کیوں دی؟ وہ کربلا میں گئے، نواسہ رسول ہمارے جگہ انہوں نے جان دے دی، ہمیں کیا ضرورت ہے نیک کام کرنے۔ تو ایسے گروہ جو پیدا ہو گئے کہ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، مگر جب عمل کا مرحلہ آتا ہے کرو کام جو اللہ رسول نے کہا، نہیں یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم بخشے بخشے۔ تو اس گروہ کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ایسے مومن جو اسلام کے لیے کوئی کارآمد نہیں، نقصان دہ، وہ سوجا ہوا جسم ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور بعد میں لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، آپ دیکھیں گے کہ بہت لوگ جن کو ہم کافر کہتے ہیں نا، وہ حضور کو سچا نبی سمجھتے تھے۔ ذرا غور سے یہ بات سننا کہ اگر صرف اتنے سے کوئی مومن ہو جاتا تو یعرفون کما یعرفون ابناء، اللہ کہتا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح پہچانتے تھے کہ وہی نبی۔ اور کئی جو ہے کہہ بھی دیتے تھے منہ سے کہ یہ نبی ٹھیک ہی ہے۔ کیسر جو تھا جب اس کے پاپ آپ کا نامہ مبارک گیا، بعد میں ابو سفیان سے بات کی تھی، ساری نشانیوں کا پوچھا، اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ ایک نبی آئے گا، مگر میں سمجھتا تھا وہ اسرائیلیوں میں سے آئے گا، تو یہ عربوں میں آ گیا۔ تصدیق کی مگر کافر ہی مرا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے زمانے میں بہت سے یہود نصارہ کے عالم دیکھے ہیں جو کہتے ہیں بالکل سچا نبی مگر مومن نہیں شمار ہو۔ یا مولانا نشا رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا شبیر عثمانی بڑی تحقیق کی، کہتے ہیں ہم میں جو عبد الرحیم ہوئے تھے نا اپنے حنفی عالم، ان کو شیخ التسلیم کہتے ہیں، انہوں نے کہا نہ پہچاننے سے مومن ہوتا ہے، نہ زبان سے سچا کہنے سے ہوتا ہے، ایمان جس شے کا نام ہے وہ تسلیم کا اقرار ہے کہ میں جو حکم دوں گا نا رسول اس کو مانوں گا۔ جب تک یہ جز نہیں شامل ہوتا اس کے لیے وہ آمادگی ظاہر نہیں کرتا، فیصلہ نہیں نہ کرتا پکا کہ جو حکم ملا میں اس وقت تک مومن نہیں ہوتا، پہچانتا بھی ہو، سچا بھی کہتا ہو، کچھ فائدہ نہیں۔ یہ امتحان ہے جس کو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کو امت کو کہتے ہیں امت مسلمہ، مسلم۔ مومن تو چلو ہو گیا کہ ماننے والا، مسلم کون ہے؟ جو سمجھ کو آتا، جو حکم ملے اس کے آگے سرنڈر کرتا، حکم مانتا نہیں، مسلم تو کوئی نہ ہو،
اس نے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا۔ اب ہم نے مرجیہ کے زیر اثر کتابیں پڑھنی، درسوں میں پڑھانا شروع کر دیا کہ نہیں لا اللہ کو کہتا بس مومن ہی، عمل کرے نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد نا جب شریعت کا مطالبہ آتا، دین کے احکام آتے ہیں، منہ پھیر جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اولئک بالمؤمنین، اور دیکھ رہے عربی زبان کے مطابق ما اولئک مومنین ہی کافی تھا کہ وہ مومن نہیں ہے، مگر اللہ نے بے بھی بڑھا دی کہ وہ ذرا بھی مومن نہیں ہے۔ ایسے لوگ بالکل جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، ان کے دعوے جو ہے نا ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ نہیں مانتا کہ یہ مومن ہے، مومن ہوتے تو جو کچھ اللہ کا رسول کہتا سر جھکاتے، یہ ذرا مومن نہیں ہے۔ وہ ماہم بمومنین بھی شروع میں آتا، یہ با اسی لیے بڑھائی گئی ہے کہ بالکل ذرا بھی ان میں ایمان نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، جب بلایا جاتا ہے کیا ہو اللہ رسول کی طرف، جو تمہارے تنازع ہیں، تمہارے مقدمے ہیں، ان کا فیصلہ کرے اللہ کا رسول، تو وہ منہ موڑ جاتے ہیں، بالکل نہیں رسول اللہ کی عدالت میں آتے۔ اور جیسے بھائی پوچھ رہا تھا نا، اور امت بھی یہی کر رہی ہے کہ اسلامی قانون سے جان چھڑا کرنا، غیر شرعی قانون عدالتوں میں چلے ہیں، ان سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت مدینہ میں بھی دو متوازی عدالتیں تھیں، ایک طرف رسول اللہ فیصلے کرتے تھے، ایک طرف یہودیوں کے بڑے بڑے سردار سے کعب ابن اشرف، ان کی عدالتیں بھی چل رہی تھیں۔ تو یہ کلمہ گو سے نا جب دیکھتے نا کہ اس بارے میں حضور کے فیصلے سے فائدہ ہوگا، پھر تو بھاگ کر آتے، سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ آ گئے فیصلہ کریں۔ اور جب دیکھتے نا کہ نہ رشوت چلے گی، نہ حضور غلط بات مانیں گے، پھر کعب کے پاس چلے جاتے، وہاں فیصلے کرا رہے تھے۔ یہ سورہ نساء میں کھول کھول کے آپ نے بیان کیا کئی رکوع، اور کہا کہ یہ حاکم میرا طاغوت جو ہے نا، ایسی عدالتوں کے پاس جانا جہاں شریعت کے مطابق فیصلے نہیں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ اور وہاں بلکہ اسرائیل صاحب کی آپ حقیقت شرک دیکھیں، انہوں نے کہا پورا بیان پڑھو جو کہتے ہیں نا شرک نہیں بخشنا، باقی شرک یہی ہے کہ قبروں والوں کو نہ پکارو۔ یہ قرآن نے صاف کہا کہ یہ مشرک ہیں، یہ جو آتی نا کہ اللہ نہیں بخشے گا شرک، یہ آئی اس سلسلے میں کہ یہ عدالتوں میں جاتے ہیں جہاں شریعت کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ سب مشرک ہیں، خدا کے مقابلے میں ان کو مانتے ہیں کہ ان کا قانون درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ کا رسول ان میں فیصلہ کرے، تو یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑی ایک پیاری بات کی کہ بلائے تو رسول اللہ کی طرف ہی جاتے، اللہ تو سامنے نہیں ہوتا تھا، نہ اللہ کے پاس جانا تھا، جب کہا جاتا آؤ فیصلہ کرو، کرانا تو رسول سے تھا، مگر اس کو اللہ نے کہا کہ جب دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ رسول کی طرف آؤ، معلوم ہوا رسول جو ہے نا وہ اپنی حیثیت میں نہیں فیصلہ کرتا، وہ اس وقت خدا کی جگہ بیٹھا، اس کے جو فیصلے ہیں نا وہ خدا کے فیصلے ہیں، اور بالکل جیسے خدا سامنے ہوتا اس کا فیصلہ ہونا تھا رسول کی وہ حیثیت۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وہیں ہوتے رسول آپ کا ذات اللہ، جو رسول کا حکم مانتا نا وہ رسول کا نہیں مانتا، اصل میں اللہ کا مانتا۔ رسول جو کوئی بولتا اللہ کے نمائندہ کی حیثیت سے بولتا، اور قیامت تک اسی لیے اس کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں، وہ سنت۔ تو کہا جب اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا فیصلے، وَإِن يَكُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْنِبِينَ، اور اگر یہ سمجھتے نا کہ فائدہ ہوگا ہمیں نبی علیہ السلام کے پاس جانے سے، شریعت کے فیصلے کو سمجھتے ہمارے مطلب کا، پھر تو بہت فرما بردار بن کر آتے ہیں کہ بڑے مومن ہیں، متقی ہیں کہ فیصلہ کریں۔ تین باتیں اللہ نے کہی ہیں، ان میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم میں ان میں سے کون سی بیماری، یہ ساری امت میں جو خرابیاں نا موج میں آپ میں سارے جہان میں، اللہ نے کہا تین وجہ میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ آدمی مسلمان کہلائے پھر دین سے جان چھڑائے۔ آفی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ بیماری یہی کفر کی کہ اندر کفر ہی چھپا ہوا، بظاہر کہتے ہیں جس کو منافقت کہتے ہیں کہ اندر سے یہ نہیں مانتے، بالکل ان کا خیال ہے خدا بھی گھڑی ہوئی بات ہے، رسول بھی افسانہ ہے، قیامت بھی گپے ہیں، دل میں یہ بالکل کافر ہے۔ یا تو یہ ہوگا کہ زبان سے بیسک مسلمانوں میں ملا جلا رہنے کے لیے نا کہ رشتہ ناتا مل جائے، کوئی فائدے حاصل ہوتے رہے، وہ بے شک ملا رہا ہے، اندر سے کافر ہوگا مانتا۔ اور آپ اگر ملیں جلیں نا یہ بڑے بڑے دانشوروں کی محفلوں میں جائیں پرائیویٹ، آپ کو کئی پروفیسر اور بڑے بڑے دانشور ملیں گے جو بالکل مذاق اڑاتے ہیں، کون ہے، کہاں ہے خدا؟ کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو بیماری ہے نا کہ دین کو ماننے کے بعد عمل نہیں کرتے، اس کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ دل سے یہ منکری، اندر سے نا کافر ہی ہوں، بظاہر اسلام کا نام دیں مانتے نہ۔ دوسرا کہ اگر اس سے بچے ہوئے ہیں کہ کافر نہیں
اندر سے پورے امرتاب شک میں پورا یقین نہیں. ادھر بھی مانتے ہیں کہ شاید یہ باتیں ٹھیک ہی ہوں اللہ رسول، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ شاید یہ باتیں نہ ہی ہوتی. تو یہ شک اور ریب بھی گونی ہے. یہ بس دانے کو کھا جاتا، گون واٹا ہو جاتا، کسی کام کا دانہ نہیں رہتا جیسے گون کھا جائے. شک ہو جائے، اسی لیے شک کے مقابل یقین ہے نا، کہ جیسے اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ میں بول رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا یقین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حکیم صاحب پڑھ رہے تھے کہ اللہ پوچھتا ہے کہ انہوں نے دوزخ دیکھی ہے، جنت دیکھی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں نہیں. تو کہتا اللہ تعالیٰ اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو کہتے اس سے زیادہ شوق ہوتا، مگر بن دیکھے بھی اب نہ وہ تڑپ رہے ہیں کہ چیزیں. پورا یقین ہے انہیں، شک نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یا تو ان کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ اندر کفر چھپایا ہوا ہے کہ یہ سارا دین جھوٹا ہے، صرف ظاہر میں یہ اعلان نہیں کرتی، یا شک میں مبتلا ہے کہ اللہ اور رسول اور آخرت اور قیامت کے بارے میں انہیں پورا یقین نہیں، درمیان میں کہ شاید یہ باتیں ٹھیک بھی ہو یا غلط ہوں. اور تیسری بات یہ فرمائی ہمیں خافون یہی فر علیکم علیہم رسول، یا یہ اپنے مطالب جو ہیں، اپنی غرضیں، اپنی خواہشیں اس کے بندے ہیں کہ سمجھتے ہیں اللہ رسول کے پاس لے جائیں گے فیصلہ تو ہمارے خلاف ہوگا. دنیا دار ہیں، غرض مند لوگ ہیں، ان سے باہر نہیں ہو سکتی. یا سرے سے اندر کافر ہیں، یا شک کے مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ رسول کے فیصلے کو اپنی مرضی کے خلاف سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے گا. بل اولئک الظالمون. اللہ کہتا ہے نہیں، ان میں سے کوئی بات نہیں، بالکل ان کے شک بھی غلط ہیں اور اللہ رسول ظلم بھی نہیں کر سکتے، بلکہ در حقیقت یہ آپ ہی اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس طرح کا اسلام نہ دنیا میں کوئی فائدہ دے گا، کروڑوں اربوں ہوں گے مگر ذلیل و رسوا ہوں گے. جیسے آیات ہم پہلے پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی بعض باتیں مانیں بعض نہ مانیں، وہ توقع رکھے نا چلو تھوڑی بات مانتے نا اللہ اس کو قبول کر لے. فرمایا نہیں، اللہ کوئی مانگے طرف یہ نہیں کہ وہ آیا کہ چلو جتنا خیرات مل گئی ٹھیک ہے، ماننا تو سارا مانو، ورنہ آفا تو میں نونا بے بعض الکتاب تک فرون بے، کچھ باتیں مانتے ہو کچھ نہیں مانتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. جو امتیں یہ روش اختیار کریں گے ان کی سزا یہی ہوگی کہ دنیا میں جوتے کھائیں گے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوگے. نیک سلوک نہیں ہوگا کہ چلو نبی کی امت ہے، یہ ہوگا کہ اپنے ہو کر تم نے یہ کیا، دوسرے کرتے تو گلا نہ ہوتا. ایک آدمی نے مجموعہ البیان میں لکھتے ہیں تبرسی، امام زین العابدین کو بہت نہ اچھالنا چاہا کہ تم اہل بیت ہو، تمہاری یار شرم کرو، کیوں ہمیں گمراہ کرتے ہو، جس کی وجہ سے ہمیں تم اہل بیت سمجھتے ہو. ہمارے نانا کو اللہ نے کیا سنایا تھا، سورہ بنی اسرائیل پڑھی کہ اگر رسول تم لوگوں کے کہے پر ذرا بھی ادھر ادھر ہو جاتی، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسالت ہو جائے، کچھ باتیں ہماری مان لیں، یہ کافر کہتے، اگر آپ مان جاتے، آپ جھک جاتے، لا ذقناک ضیف الحیات وضیف الموت، ہم دنیا میں بھی دگنا عذاب تمہیں دیتے اور آخرت میں دگنا دیتے. اور پھر کہا جو ہماری مائیں ہیں ان کے بارے میں سورہ احزاب میں کیا خدا نے کہا کہ رسول کی بیویوں اگر تم نیکی کرو تو تمہارے لیے اجر بھی دگنا، اور تم میں سے کسی نے بے حیائی اور برائی کی بات کی ضعف العذاب ضعفین، 2 گنا عذاب دوں گا کہ نبی کے گھر میں ہوتے ہوئے. اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے، کوئی نہ سمجھے کہ نبی کی بیویوں کو عذاب دے گا، کان ذالک اللہ یسیر. اللہ کے لیے بالکل معمولی ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرے وہ بے شک نبی کی بیوی ہو دگنا عذاب دے گا. تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی کوئی رعایت نہیں کرے گا کہ مسلمان ہے چھوڑ دو، فرمایا تم رسول کو ماننے کے بعد یہ کرتے تھے. اب جو اصل میں ہونا چاہیے کہ مسلمان کیا کرے، یہ منافقوں کے بعد کا جو سچے مسلمان بننا چاہتے ہو نا، کہلانا چاہتے ہو، اور یہ تمہاری خواہش ہے کہ اللہ کی عدالت میں بھی تمہیں مسلمان مانا جائے، تو پھر یہ روش اختیار کرو. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مسلمانوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی انہیں آواز دی جائے کہ کوئی دنیاوی جھگڑا یا دینی تنازع ہے، اور اللہ رسول کے پاس وہاں سے فیصلہ دیں، تو وہ کہ ہاں ہم نے سنا اور بالکل ماننے کے لیے تیار، سر جھکا دیں، خواہ خلاف فیصلہ ہو یا حق میں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہ ایسے مسلمان ہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہ پہلا گروہ تباہ ہونے والا ہے. ایسے مسلمان جو ہر معاملہ میں اللہ رسول کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، صرف یہ فلاح پائیں گے، یہ اس دن کامیاب ہوں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. بڑی بشارت دی کہ جو اللہ رسول کا حکم مانے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، ایسے ہی لوگ ہیں جو مراد اپنی کو پائیں گے.
اور جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں ملے گا۔ اس میں 3 باتیں کہہ دیں اہل ایمان کے لیے کہ اللہ رسول کا حکم مانیں، دوسرا فرمایا وہ یخشل، اللہ سے ڈریں، آگے فرمایا وہ یتقی، معنی کے لحاظ سے تو یہی کہ اللہ سے ڈریں، وہ بھی اللہ سے ڈریں، مگر فرق بڑا، یخش اللہ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور یتقی کہ ظاہر میں بھی وہ نظر آئے، دل میں اللہ سے ڈریں، اور جو کچھ پھر باہر نظر آنے بھی چاہیے چیزیں کہ برائیاں چھوڑیں، نیکیاں کریں، اللہ کی حدود کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے باطن بھی ٹھیک ہو، روح میں خدا کا خوف سمایا ہوا، اور شریعت کی پابندی جو ہے کہ کوئی حد اس کی پھر نہ توڑیں، ایسے لوگ ہیں جو پھر کامیاب ہوں گے، بالکل وہ جو چاہتے ہیں ملے گا، دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ ہاں سوال کرنا تو کوئی کر، ڈاکٹر نواز صاحب کو دیں، سوال کر لیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا یہ جو آپ نے جتنی کمزوریاں مسلمانوں میں جو یہاں پر وہ جو ایمان کے خلاف ہے، جن کا ایمان جو ہے معتبر نہیں ہے، جتنی بھی بیان کی ہیں آج کل مسلمانوں میں یہ پایا جاتا ہے، اور اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہی ہے، اللہ رسول کا نام تو لیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، ان کے احکامات کو کہیں گے بہترین نظام زندگی ہے لیکن اس کو عملاً اس پر نہیں کریں گے۔ تو اس کی وجوہات آپ نے وہ 3 بتا دیں، لیکن اس کا جو ہے حل کیا ہے کہ اس کے باوجود سب کچھ جانتے ہیں کہ دل کا ایمان نہ لانا یہ بھی منافقت ہے، عمل نہ کرنا یہ سب سے بڑا، یہ زبان سے تسلیم کرنا۔ علاج تو ڈاکٹر صاحب وہی ہے، پرانا ہی عمر، کیا کرے ادھر آتی نہیں عمر، نہ اس کے رہبر جو ہے نا وہ بھی اس کو اس طرف لے جاتے ہیں، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھ، کہتا وہی پرانی بیماری ہے، علاج بھی پرانا ہی اللہ رسول نے بتا دیا، بیماری ہے دل کا نامحکم ہونا، دل پختہ نہیں، یقین اور ایمان مضبوط نہیں، اور علاج اس کا وہ پرانی شراب ہے، اللہ رسول کی محبت پیدا ہو، ایمان کو محکم کیا جائے۔ اب سچا مومن تو وہی ہو سکتا ہے نا جو نظر آئے تو دیکھتے ہی لوگ سمجھیں واقعی اسلام کا یہ نمونہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جو 2 باتیں کہیں، کیسی پیاری باتیں، کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ مومن بات کرے گا، کوئی کام کرے گا، اس سے ہی لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ ہے واقعی یار۔ اللہ کو ماننے والے بندے کو دیکھ لو کہ دوسری دنیا کیا کر رہی ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے، یعنی اس کا وجود ہی اللہ کی دلیل بن جاتا دیکھ کر ہی۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا روح ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی لوڑ نہیں، ان کا خرید و فروخت کرنا، ملنا جلنا، ہر بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے ایسے ہوتے۔ قرآن کے بارے میں کہا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا حقیقت میں قرآن۔ مگر بیماری تو بڑھ گئی کہ جن لوگوں سے توقع تھی کہ امت کی رہبری کریں گے وہ آپ ہی گمراہ ہو گئے۔ امت کے جو پیشوا ہیں جنہیں امام کہتے ہیں، مولوی اور صوفی لوگ، بیڑا تو ان کا غرق ہو گیا، وہی دین سے دور ہو گئے، ایسی بحثوں میں الجھ گئے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید ہے، کہیں یہ بحث چل گئی ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا ہے ذات، بڑے بڑے جو ان کا دماغ کھپ جاتا ہے کہ یہ بحث کیا کہ اللہ کی صفتیں اس کا عین ہیں یا غیر۔ تو جب ایسے کاموں میں لگ گئے، اور جو اصل کام تھا کہ ایمان پیدا کریں اپنے ہر وعظ اور خطبہ کے ذریعہ سے، کتابوں کے ذریعہ سے، اس دور میں تو ڈاکٹر صاحب کرنے کا کام یہ ہے، ساری باتیں چھوڑ کر لوگ اللہ کے بارے میں شک میں پڑ گئے۔ اس موجودہ نظام تعلیم نے لوگوں میں دہریت پھیلا دی، زبان سے کہیں نہ کہیں، ورنہ وہ جو کوئی پڑھتے ہیں نا وہاں انہیں کوئی خدا نظر نہیں آتا، ہر علم میں وہ دیکھتے ہیں کہ خود بہت کارخانہ چل رہا اپنے قانونوں کے مطابق، اللہ تو کہیں نظر نہیں آتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بات وجود باری پر کتابیں نا، فلسفہ اور سائنس کی روشنی کے لوگوں کو منوایا جائے، پڑھے لکھوں کو، کہ اللہ ہے، اور تمہارے علم ثابت کرتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ کائنات نہ بن سکتی تھی نہ چل سکتی تھی۔ جب تک اللہ پر یقین پیدا نہیں ہوتا، اور یقین بھی کامل،
ایک پیاری کتاب ترجمہ بھی کیا تھا پھر اپنے ملک غلام رئی صاحب نے، وہ بہت سارے 100 سائنسدانوں نے مل کے لکھی، اس دور میں سارے کافر نہیں، اپنے اپنے شعبے کے ماہرین ہیں، یو این او میں نا جو سارے سنبھالے ہوئے ہوتے، کوئی کسی شعبے، اپنے اپنے علم کی روشنی میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا موجود ہے۔ نام بھی اس کتاب کا پھر یہی کہ خدا موجود ہے، دی ایویڈنس آف گاڈ ان ایکسپانڈنگ یونیورس، یہ پھیلی ہوئی کائنات میں خدا کی گواہیاں کس طرح مل رہی، کوئی ریاضی کا ہے، کوئی کسی علم کا ماہر ہے، تو ایمان ہی پیدا کر لینا، ہم یہی بڑی بات ہے۔ عمل کی نوبت تو انشاءاللہ بعد میں آئی جاتی جب اللہ کو مان لے، اللہ پر یقین اٹھ گئی کہ کوئی اللہ نہیں نظر آتا۔ یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقور۔ فقیر کنگار بھی ہے مسلمان، مگر یقین کی دولت ہو تو بادشاہ بھی سلام کرتے ہیں۔ کریں بات خادم صاحب آپ کے پاس بھی کریں۔ کہ والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہیں عمران نگینہ سویٹ ہاؤس والے، انا للہ، ان کے والد فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کرنی۔ ہاں، یہ شفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں بچہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، اللہ مہربانی فرمائے خیر کرے۔ مولانا جوتے کھڑے ہو کر پہننے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں، کوئی نہیں صحیح، کھڑے ہو کر پہنے یا بیٹھ کر۔ حدیث ہے وہ؟ جوتوں کی باتیں کر رہے ہیں، دین ہی ختم ہو گیا۔ نہیں، وہ تو پھر بھی چغتائی سب کو کوئی ہیں صحیح روایتیں، یہ جو ہے نا ایسی کمزور باتیں، کھڑے ہو کر جوتا نہ پہنو، ان کا کوئی فائدہ۔ اللہ نہیں، روایتیں ٹھیک۔ مولانا ایک طلاق دا مسئلہ ہے، ساڈے کول نا وٹا سٹا ہویا ہے، ایک نے نا بیٹا سٹا کیوں کیتا؟ ایک نے طلاق دیتی ہے لکھ کے، ہاں، تے دوسرے نے انہوں ماں پہن سدیا ہے، وہ دے نا طلاق ہو گئی ہے؟ نہیں، ماں پہننا کوئی طلاق نہیں۔ نہیں، انہیں ماں پہن دا لفظ صرف طلاق واسطے بولے نے، جہل بندہ انہیں نہیں سی پتا، دوسرے نے لکھ کے دے دیتی ہے، انہیں جواباً انہوں طلاق دیتی ہے، طلاق دے لفظ نہیں بولے، انہیں آیا ماں، اے میری ماں، اے میری بہن ہے، تے انہوں دا سال ہو گیا عرصہ، انہوں دا نکاح کو نہیں پڑھدا، وہ آندے نے طلاق نہیں، انہیں ماں بہن آکھیا ہے، وہ آندے نے بھی طلاق واسطے میں ماں بہن دے لفظ بولے نے، ہن وہ آپس وچ انہاں دی کوئی نا نہیں، انہوں ہون بھی یاسین آکھنا مجھے طلاق واسطے بولے تو چھڈ کھاتے، ہون کہہ میں طلاق دیتی ہے، تو ماں پہنی تو کہہ رہا۔ وہ آندا رہا مولانا میں طلاق دیتی، ہن وہ آپس وچ لڑ پئے نے تے ہن وہ آندے نے اساں طلاق نہیں دینے، انہوں اسی طرح ہی بیٹھی رہن دینا ہے۔ نہیں، یہ ماری آپ انہیں شادی کر لی اگے، جے تو انہیں کہتا نا میں طلاق دیتی، پھر وہ ماں پہن والی گل چھڈو، پھر تو صاف کہتا ماں بہن کہنے نال تے نہیں نا طلاق ہوندی، اوتھے تے یہ نا بھی ٹھیک ہے وہ قریب نہیں جا سکتا جب تک کوئی کفارہ نہ دے لے، نکاح نہیں جاندا وہ نال، طلاق کہہ دیتی پھر ٹھیک۔ ایک کدوں فوت ہوئے عمران دے والد؟ انا للہ، مغفرت فرمائے اللہ بخشے۔ ایک اعلان کرنا تھا تو اتنا اجتماع 8 اپریل کو بنتا ہے، تو اس میں ہم نے 8 کو چونکہ لاہور جانا ہے، اس لیے وہ 15 کو ہوگا، 15 اپریل انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم تجاوز عن آبائنا وامہاتنا واہل دیننا جمیعا من سلف منہم ومن غبر الی یوم القیامہ۔ اللہم اغفر لآبائنا وامہاتنا واہل دیننا جمیعا من سلف منہم ومن غبر الی یوم القیامہ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ مغفرت فرمائے، جنت جگہ بخش۔